الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ونزع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہمیں عصر کی نماز کے بعد اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ہمیں خیر عموم اسی وجہ سے کہا گیا کہ ہمارے اندر یہ صفت ہو، اور یہ صفات صحابہ اکرام کے اندر تھا، یہ صفت صحابہ اکرام کے اندر تھا. اسی لیے اس قرآن اس آیت کے مصداق صحابہ اکرام ہی ہے. اگر ہم بھی صحابہ اکرام جیسا صفات ہمارے اندر لے آئے تو اس قرآن کے آیت کے مصداق ہم بھی ہے، اس قرآن کے مصداق ہم بھی ہے. اگر یہ صفات ہمارے اندر آ جائے، کون سی صفات؟ بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت سارے انبیاء بھیجے، 1,24,000 یا 2,24,000 بہت سارے انبیاء بھیجے. انبیاء کے کام یہی تھا، بھلائی کی طرف بلاتے اور برائی سے روکتا. برائی کیا تھا اس وقت؟ بتوں کی پوجا کرنا. بھلائی کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. تو سارے انبیاء یہی کام کرتے رہے. اس وقت مسلمان کے اندر ایک برائی آ گئی، وہ کیا ہے؟ نماز کو کثرت سے چھوڑنا، نماز کو کثرت کے ساتھ چھوڑنا. بہت ساری برائی اور بھی ہے، آپ جانتے ہو. تو اس برائی سے روکا جائے. ہمیں برائی نظر نہیں آتی. نماز نہ پڑھنا یہ برائی نہیں ہے، سود کے ساتھ لگے رہنا یہ برائی نہیں ہے، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا یہ برائی نہیں ہے، بہت بڑے بڑی برائی ہے. تو وہ صفات برائی سے روکنا، یہ صفات ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم روکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور یہ کام اس امت پر سپرد کر گئے، اس امت پر چھوڑ گئے. قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آنے والا، اس امت کا ہی کرنا ہے. آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں آنے والا جو فرشتہ آئے گا اور یہ کام کرے گا. نہیں، یہ کام ہمیں ہی کرنا ہے، یہ دین کے کام ہمیں ہی کرنا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم کیسے کریں گے؟ نہیں، گنہگار نہیں، گنہگار کو ہی کرنا ہے. بے عیب نہیں آنے والا، بے عیب آئے اور یہ کام کرے ایسا نہیں ہے، اسی کو ہی کرنا ہے. ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم ایک آدمی کے پاس بار بار جاتے ہیں لیکن وہ نہیں آتا اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس 70 سے زائد مرتبہ گئے. اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ یہ اس زمانے کی فرعون ہے، یہ ایمان نہیں لائے گا. اللہ کے رسول کو معلوم تھا، پھر بھی 70 سے زائد مرتبہ گئے. اتنا کثرت کے ساتھ گئے، آخر میں ابو جہل کہہ دیا کہ محمد تو بس کر، تو بس کر، میں تیرے اللہ کے پاس گواہی دے دوں گا کہ تو نے مجھ تک وہ دین پہنچا دیا تھا، تو بس کر. تو اللہ کے رسول صرف ابو جہل کے پاس 70 سے زائد مرتبہ گئے، واقعوں کے پاس، اوروں کے پاس جاتے رہے، کثرت کے ساتھ جاتے رہے. ہمیں یہ سوچ نہیں لانا کہ ہم اس کے پاس گئے یہ نہیں آتے. نہیں، ہمارا کام ہے پہنچانا.
पहुँचाओ। हम ये भी सोचते हैं کہ کوئی تو نہیں آتا. فیری والے کو دیکھتے ہو، فیری والا جو فیری لگاتے ہیں گاؤں گاؤں میں، وہ جب فیری لگاتا ہے تو وہ پکارتا ہے فلاں چیز لے لو، فلاں چیز لے لو، اتنی قیمت کی ہے، وہ پکارتا ہے. تو تم بھی پکارو، تمہارا کام بھی فیری لگانا، پکارو. کیا پکارے؟ لا الہ الا اللہ. تم بھی فیری لگاؤ لا الہ الا اللہ کی. تو کوئی لے گا کوئی نہیں، کوئی فیری والے کی طرح، فیری والے کی سب خرید لیتا ہے، سب کو، سب آدمی خریدتا ہے؟ نہیں، کوئی لیتا ہے. کچھ دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے خریدا اور پورے دن کوئی نہیں لیا، لیکن وہ اگلے دن وہ بیچنا بند کر دیتے ہیں. کرتا ہے نہیں، دوسرے دن پھر نکالتے ہیں وہ. تو اسی طرح ہمیں بھی فیری لگانے کی ضرورت ہے. فیری لگاؤ، گلی ور گلی، در بدر، جہاں ملے، ہر وقت، ہر موقع پر، ہر آدمی سے ہر وقت ملاقات کرتے رہو. تم بھی فیری لگاؤ، تمہیں اچھی خریدار مل جائیں گے. وہ فیری والا کے جیسے اچھی خریدار مل جاتا ہے، وہ فیری لگاتا ہے، بیٹھا نہیں رہتا. ہمیں بھی چاہیے فیری لگانا. ہم اگر بیٹھ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے امت کا یہی کام ہے، اس لیے ہم لگائیں گے انشاءاللہ. تو ایک گشت والا عمل ہے آج جو ہم بیٹھے ہیں. گشت کرنے کے لیے 2 جماعت کی ضرورت پڑتی ہے. 2 جماعت کے اندر 4 قسم کی آدمی کی ضرورت ہے. 3 قسم مسجد کے اندر اور 1 جماعت مسجد کے باہر. مسجد کے باہر جو جماعت جائے گی ان کے اندر 4 قسم کے آدمی رہتا ہے، اور مسجد کے اندر جو جماعت رہے گی اس کے اندر 3 قسم کے آدمی ہونا ضروری ہے. ایک درمیانی بات چیت میں لگے رہے، ایک دعا ذکر میں، اور ایک استقبال میں. باہر جو جماعت جائے گی اس میں 4 قسم کے آدمی، ایک مقامی رہبر، ایک متکلم، ایک ذمہ دار اور کچھ مامور. یہ 4 قسم کے آدمی کی ضرورت پڑتا ہے. اس لیے مقامی رہبر کون ہوں گے بتائیے تو.